بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو جتنے میرے صحافی بھائی اور ماشاءاللہ آپ سب چھچ کے جیت اور اچھے صحافیوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، آپ سب کی آمد کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور آج یہ پریس کانفرنس 8 فروری 2024 کے انتخابات کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے میرے پہ مہربانی کی اور میرے حلقے کے لوگوں نے، میری عوام نے، میرے دوستوں نے، میرے بھائیوں نے، میری ماؤں بہنوں نے، میرے جگروں نے جو مہربانی کی اور مجھے ایم پی الیکٹ کروایا، یہ اس کے بعد میری باضابطہ پہلی پریس کانفرنس ہے۔ اور آج کی پریس کانفرنس کا مقصد بڑا سمپل ہے، جس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک مشکل ترین دور میں، مشکل ترین الیکشن کے بعد، اور مجھے پتہ ہے، میرے خدا کو پتہ ہے کہ میرے دوستوں نے یہ الیکشن کس طریقے سے لڑا، کتنی محنت کی اور کتنے مشکل اور نامصائب حالات میں انہوں نے زور لگایا، ڈور ٹو ڈور کیمپین کی، لوگوں کو کنونس کیا اور لوگوں کو اس بات پر مجبور کیا کہ وہ نکل کر ووٹ ڈالیں۔ اور پھر حلقہ کے عوام کا میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس انداز میں میری مائیں بہنیں نکلیں اور انہوں نے نکل کر نشان ڈھونڈ ڈھونڈ کر ہمیں ووٹ ڈالے، اور جس طریقے سے ہمارے ینگ لڑکوں نے، دوستوں نے محنت کی، وہ سب میں جتنی تعریف کروں میں ہمیشہ کرتا ہوں، میں وہ سب خراج تحسین کے لائق ہیں۔ اور اس کے بعد ایک زندگی کا نیا مرحلہ شروع ہوا، مرحلہ بڑا دشوار اور بڑا کھٹن، بڑا مشکل۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایم پی اے تو بن گئے، لیکن حالات جو تھے وہ ویسے کے ویسے ہی تھے۔ ابھی آج سے کچھ دن پہلے آپ لوگوں نے دیکھا کہ ترنول کا جلسہ ہماری جماعت نے اناؤنس کیا اور ہائی کورٹ کے آرڈر پہ وہ جلسہ اناؤنس کیا گیا۔ ہائی کورٹ نے جگہ کا تعین کیا، جسٹس صاحب کی موجودگی میں تمام معاملات طے ہوئے، لیکن جلسے سے ایک دن پہلے اس کو کینسل کر دیا گیا۔ اب سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ جلسہ کیوں کینسل کیا گیا؟ جلسہ اس لیے کینسل کیا گیا کہ ان لوگوں کو، ان کا یہ خیال تھا کہ چونکہ 24 گھنٹے کا ٹائم ہے، لوگ نہیں نکل سکیں گے، لیکن جب انہیں خبر ملی کہ راجن پور ڈی جی خان سے بھی لوگ چل پڑے ہیں، جب انہیں خبر ملی کہ مری کی پہاڑیوں سے بھی لوگ چل پڑے ہیں، جب انہیں خبر ملی کہ اٹک ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی تیار بیٹھی ہوئی ہے، اور پھر پنڈی اور ٹیکسلا اور اسلام آباد اٹ سیلف ایک بہت بڑی موبلائزیشن کی ان کو اطلاع ملی، تو اس کے بعد انہوں نے، ان جو انتظامیہ ہیں، ان کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ عمران خان صاحب کے بغیر شاید اتنا بڑا جلسہ نہ ہو سکے، لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ لوگ ہزاروں نہیں، کئی ہزاروں کی تعداد میں لوگ موبلائز ہونا شروع ہو گئے، تو اس کے بعد انہوں نے رات کے ٹائم پہ کریک ڈاؤن شروع کر دیا۔ اس کریک ڈاؤن کے نتیجے میں انہوں نے جھانڈ سے اقبال خٹک صاحب کو اٹھایا، انہوں نے حضروں سے خضر حیات کو اٹھایا، انہوں نے عزیر خان کو اٹھایا، اور انہوں نے ایک اور بلال صدوزئی کامل پور موسے والے کو اٹھایا، اور ان چاروں لڑکوں کو رات کو اٹھایا گیا اور کئی ورکرز کے گھروں پہ چھاپے مارے گئے۔ اس کے باوجود ہمارے ورکرز کے حوصلے پست نہیں ہوئے اور ہوں گے بھی نہیں انشاءاللہ تعالی، اور ہم بھرپور تیاری میں تھے۔ اب محرم کے بعد ہماری جماعت جب بھی انشاءاللہ جلسے کی کال دے گی تو جتنے لوگ اس دفعہ تیار تھے اس سے زیادہ انشاءاللہ نکلیں گے۔ اور یہ کوئی وہ ماحول بھی نہیں ہے، سب کو پتہ ہے کہ جس قسم کی یہاں پہ جارحیت اور جس قسم کی بدماشی اور بدتمیزی انہوں نے یہاں پہ پھیلائی ہوئی ہے، یہ تو پنجاب اسمبلی کے جو ممبرز ہیں اپوزیشن کے، یہ ان کو برداشت نہیں کر پاتے۔ ہمارے 11 ممبرز کو اس بات پر 15 سٹنگز کے لیے سسپینڈ کر دیا گیا کہ مریم جو ہماری ٹک ٹاک چیف منسٹر ہیں، ان کی تقریر کے دوران انہوں نے نعرے بازی کی۔ کیا یہ پہلی دفعہ ہوا؟ کیا جب عمران خان صاحب بطور وزیر اعظم تقریر کرتے تھے تو وہ خاموشی سے تقریر سن لیا کرتے تھے؟ کیا جب ہمارے چیف منسٹر تقریر کرتے تھے تو خاموشی سے سن لیا کرتے تھے؟ لیکن کبھی ایسا ریئیکشن نہیں دیا گیا۔ کبھی اس طریقے سے اسمبلی کے ممبرز کو 15 سٹنگز کا مطلب ہے کہ آپ 3 سے 4 مہینے کے لیے ان کو سسپینڈ کر رہے ہیں۔ ہم 108 ممبرز ہیں،
ان میں سے میاں اسلم اقبال صاحب کو اسمبلی میں آنے کی اجازت ہی نہیں مل رہی، پیچھے رہ گئے 107 میں سے بھی انہوں نے 11 سسپینڈ کر دیے. اتنا خوف، اتنی گھبراہٹ یہ پہلی بار دیکھنے میں آئی. لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم نے اگر پولیس رات پاس کر کے اور ہم نے 8 فروری کا الیکشن لڑا اور ڈٹ کر لڑا، سینہ تان کر لڑا، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس وقت کا بھی مقابلہ کریں گے اور اس وقت تک کرتے رہیں گے کہ جب تک ہم عمران خان صاحب کو رہا نہیں کروا دیتے. تاریخ کی بدترین، پورا پاکستان نہیں پوری دنیا اس پہ بات کر رہا ہے. یو این ورکنگ گروپ نے اس کے اوپر اپنی بات کی، آپ کی امریکہ کی جو ہاؤس ہے اس نے اس کے اوپر قرارداد پاس کی 170 اگینسٹ 4 کے کثرت رائے کے ساتھ کہ جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے یہ اللیگل ہے. اور یو این ورکنگ گروپ تو ایک قدم آگے چلا گیا، انہوں نے کہا یہ اللیگل بھی ہے، انفورسین بھی ہے، اور اس کو اس کے اوپر کمپنسیٹ کیا جائے عمران خان کو جو اس کے ساتھ زیادتی کی جا رہی. پھر عدت کا کیس، حیران ہوتا ہوں میں کہ یہ ہمارا اسلامی معاشرہ ہے. کل سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس چیز کے اوپر بحث ہو رہی ہے. کیا یہ بحث کسی ادارے کو، کسی جوڈیشری کو، یا کسی وکیل کو، یا کسی ایک عام انسان کو ہمارے معاشرے میں اس بحث میں پڑنا، اور ایک فرسٹ لیڈی کے لیے، ایک اس عورت کے لیے جس کو آج تک بغیر حجاب کے پاکستان میں کسی نے نہیں دیکھا، اس کے بارے میں اس قسم کی باتیں کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت تیزی کے ساتھ اپنے انجام کی طرف موو کر رہے ہیں. اور یہ جو ان کی بربریت ہے، اور یہ بیسیکلی بوکھلاٹ میں جو ان کی بربریت ہے، یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ زیادہ چل سکے گی. لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ الحمدللہ ایم پی اے بننے کے بعد اسمبلی میں گیا اور وہاں پر میں نے اپنے حلقے کی آواز اٹھائی، ایک ایشو کے اوپر آواز اٹھائی. پنجاب کی ایشوز پہ بھی بات کی، پاکستان کے ایشوز پہ بھی بات کی، اور اپنے حلقے کی ایشوز کے اوپر بھی بات کی. اور جس ایشو کو میں نے اٹھایا اس کے اوپر اسمبلی نے انشور کیا کہ اس کے اوپر باقاعدہ ایکشن ہو. اور الحمدللہ ہم اپنے مقصد کو لے کر، اپنے ٹارگٹ کو لے کر اسی طرح اپنے لوگوں کی آواز بلند کرتے رہیں گے. اسی کام کے لیے مجھے لوگوں نے اسمبلی میں بھیجا ہے. 2 باتیں ہیں اسمبلی میں مجھے کیوں بھیجا میرے لوگوں نے. نمبر 1 عمران خان کی رہائی، اس موقف سے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا. نمبر 2 اپنے حلقے کے لیے آواز اٹھانا. انشاءاللہ تعالیٰ یہ دونوں کام میں اپنی پوری ایمانداری کے ساتھ کر رہا ہوں، اور میں انشاءاللہ آگے بھی پوری ایمانداری کے ساتھ یہ دونوں کام کرتا رہوں گا. اس کے بعد ایک بڑا برننگ ایشو ہے ہمارے حلقے کا، اور حلقے کے تو خیر میرے حلقے میں تو گوندل منڈی نہیں آتی، لیکن ہمارے علاقے کا. اور وہ ہمارے جو گوندل منڈی ہے جو عرصہ 150-200 سال سے چل رہی ہے، اچانک ان کو خیال آتا ہے کہ اس گوندل منڈی کو یہاں سے سپلٹ کیا جائے، ختم نہ کیا جائے، سپلٹ کیا جائے. چھوٹے جانوروں کی منڈی یہاں پہ رکھی جائے اور بڑی جانوروں کی منڈی جو ہے وہ سنجوال کے پاس موو کی جائے. پہلے یہ یہاں پہ لارنس پور کے ایریا میں موو کرنا چاہ رہے تھے، اس پہ ایئر فورس والوں نے اعتراض کیا. انہوں نے کہا جی کہ آپ یہاں منڈی لگائیں گے تو ہمارے سیکیورٹی رسک بھی ہے، اور پھر وہ برڈز کا ایشو بھی بنتا ہے جس سے جہازوں کی فلائٹ پہ رسک اس میں آ جاتا ہے. تو اس وجہ سے انہوں نے پھر وہ سنجوال والی جو سائٹ تھی وہ فائنل کی. اب یہ جو منڈی ہے اس کی سرکاری زمین کوئی 72 کنال اور کچھ مرلے ہے، اور 100 کچھ کنال جو ہیں وہ قاضی بدر اور قاضی فیصل صاحب کی فیملی نے، ان بھائیوں کی جو ملکیت ہے، انہوں نے پچھلے کئی سالوں سے لیز پر دی ہوئی ہے. جب مجھے یہ بات پتہ چلی تو میں نے پوائنٹ آف آرڈر کے اوپر اسمبلی میں اس کے اوپر آواز اٹھائی، اور اسپیکر صاحب نے بڑی شفقت کی، ملک احمد خان صاحب نے. انہوں نے کہا کہ جی آپ اس کی باقاعدہ تحریک التوا جمع کروائیں بجٹ کے سیشن کے بعد. اور ساتھ میں انہوں نے منسٹر صاحب کو، جو منسٹر لوکل گورنمنٹ ہیں، ان کو انسٹرکشنز دیں کہ آپ قاضی صاحب کے ساتھ بیٹھ کر اس کے اوپر میٹنگ کریں اور اس کے اوپر مکمل ڈسکشن کریں اور اس کا حل نکالیں. تحریک التوا میں جمع کرا چکا ہوں اسمبلی میں، وہ انشاءاللہ اگلا جو بھی جب اجلاس شروع ہوں گے تو ان میں انشاءاللہ یہ آ جائے گی اور یہ باقاعدہ اس کے اوپر اسمبلی میں بحث کی جائے گی. اب رہ گئی بات کہ اس پوائنٹ آف آرڈر کے بعد کیا ہوا. اسی سٹنگ کے دوران منسٹر صاحب لوکل گورنمنٹ بڑے اچھے انسان ہیں، وہ مجھے اپنے چیمبر میں لے گئے
اور وہاں جا کر انہوں نے بڑی تسلی سے میری ساری بات سنی. جو میرے پاس فیکٹس اینڈ فگرز تھے میں نے ان کو ایکسپلین کیے, اور انفارچونیٹلی ان کی نالج میں گوندل منڈی کے حوالے سے کوئی چیز بھی نہیں تھی. انہوں نے اسی ٹائم میرے سامنے سب سے پہلے جو ہیں ڈپٹی کمشنر اٹک سے بات کی. اس کے بعد انہوں نے جو سی او کیٹل منڈی اینڈ مارکیٹنگ مینجمنٹ کمپنی جو ہے ان کے ساتھ, جو کہ تاثیر صاحب ہیں, ان کے ساتھ بات کی. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی صبح 9:30 بجے گارڈن ٹاؤن میں جو تاثیر صاحب کا جو سی ای او ہیں کیٹل مینجمنٹ منڈی کے, ان کے دفتر میں آپ کی میں میٹنگ سیٹ کروا رہا ہوں. آپ بطور حلقہ ریپرزینٹیٹو جائیں گے اور جا کر ان سے ملیں. تو میں صبح اپنے وعدے کے مطابق پہنچ گیا, اور وہاں پہ تاثیر صاحب کے ساتھ میری کوئی 1.5 گھنٹے کی بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی, اور اس گفتگو میں مختلف باتیں کی گئیں, لیکن میں آپ کو لب لباب ان باتوں کا بتا دینا چاہتا ہوں. پہلا ڈیمانڈ جو تاثیر صاحب نے میرے سامنے رکھی وہ یہ تھی کہ ہمارے پاس اگر بڑے جانوروں اور چھوٹے جانوروں کی منڈی لگتی ہے تو جگہ کم ہونے کی وجہ سے رش جی ٹی روڈ پر بھی آ جاتا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ چونکہ منڈی کے پیچھے کوئی 4 دیواری نہیں ہے, تو ٹھیکیدار صاحب کا موقف یہ ہے کہ جی لوگ اپنی گاڑیاں پیچھے لگاتے ہیں, وہیں جانور اتارتے ہیں, وہیں سے بیچ کے اور نکل جاتے ہیں. ٹھیکیدار صاحب کو ان کا کمیشن جو ہے وہ موصول نہیں ہوتا. پھر مجھے انہوں نے ایک تصویر دکھائی جس میں منڈی کی بیک سائڈ پہ ایک خندق کھودی گئی انتظامیہ کی طرف سے. اس خندق میں مٹی بھر کے ایک گاڑی لگی ہوئی اور جانور اس سے اتر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کائی صاحب اس طریقے سے یہ جانور انلیگلی اس منڈی میں انٹر ہوتا ہے, بکتا ہے, اور اسی طریقے سے وہ پیسے جو ہے وہ منڈی کا جو شیئر ہے یا جو اس کا کمیشن بنتا ہے وہ ٹھیکیدار تک نہیں پہنچتا. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم منڈی کو 4 دیواری میں لے کر آئیں. تو میں نے کہا جی بالکل ریگولرائز ہونا چاہیے. تو انہوں نے کہا اس کے لیے ہمیں کم از کم 160 کنال زمین اور چاہیے, یعنی کہ 72 کنال کیٹل منڈی کی اپنی زمین, 100 کچھ کنال قاضی فیصل قاضی بدر صاحب کی فیملی کی, اور ہمیں 160 کنال اور چاہیے. تو میں نے وہاں بیٹھے بیٹھے, چونکہ میری برادری ہے, میرے بڑے بھائی ہیں, میرے دوست ہیں, تو میں نے ان سے رابطہ کیا, اور قاضی عامر صاحب نے اور قاضی عادل صاحب نے اپنی 125 کنال زمین کی کمٹمنٹ مجھے اسی موقع پر دے دی, جو میں نے تاثیر صاحب کو رائٹ دیر اینڈ دین کنوے کر دیا کہ جناب قاضی بدر صاحب, قاضی عادل صاحب اور قاضی عامر صاحب اپنی زمین دینے کو تیار ہیں 125 کنال. بقایا جو 40-45 کنال ہے وہ کچھ اور مالکان ہیں, وہ آپ اپنے ٹھیکیدار کی ڈیوٹی لگائیں, وہ بھی دے دیں گے. اس کے بعد آپ اس کی 4 دیواری لگائیں. پھر مجھے تاثیر صاحب نے کہا کہ اگر قاضی صاحب یہ معاملہ کلیئر ہو جاتا ہے تو میں اس کی 4 دیواری لگاؤں گا, جو فتو چک کو روڈ جاتی ہے میں اس کو بھی پوری کیٹل منڈی کے کھاتے میں اس کو پورا مرمت کرواؤں گا, اس کو ریپیئر کرواؤں گا, اس کو تیار کرواؤں گا. پلس میں آپ کو ایک وہاں پہ واٹر فلٹریشن پلانٹ لگا کے دوں گا, جس پہ میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ واٹر فلٹریشن پلانٹ آپ ایسی جگہ پہ لگائیں جس سے گوندل گاؤں کو اور جو اس سے ملکہ آبادیاں ہیں قریب قریب کی ان کو بھی فائدہ ہو. تو انہوں نے کہا جی وہ ہم موقع پہ جا کے دیکھ لیں گے, اور ہم کسی ایسی جگہ پہ لگائیں گے جو منڈی کو بھی فائدہ دے اور ساتھ میں آس پاس کی جو آبادی ہے اس کو بھی ایڈوانٹیج دے. دوسری شرط جو تاثیر صاحب نے میرے سامنے رکھی وہ یہ تھی کہ ٹھیکیدار صاحب کا ٹھیکہ ہے 19 کروڑ 1 لاکھ روپے کا. تو ان کی خواہش یہ تھی کہ ٹھیکیدار صاحب نے ان کے سامنے یہ ورژن رکھا ہوا تھا کمپنی کے سامنے کہ جی یہ 19 کروڑ 1 لاکھ کا ٹھیکہ میں اس منڈی سے پورا نہیں کر سکتا. اس کی 2 وجوہات, جن میں سے ایک میں پہلے ایکسپلین کر چکا ہوں کہ ان کا یہ کہنا تھا ٹھیکیدار صاحب کا کہ جو لوگ باروں بار جانور لاتے ہیں اور باروں بار ہی اس کو بیچ کے نکل جاتے ہیں تو میری اگرائی نہیں ہو سکتی. تو ٹھیکہ میں نے بہت بڑا لے لیا 19 کروڑ کا, تو میری اگرائی پوری نہیں ہو سکتی. دوسرا ٹھیکیدار صاحب کا موقف یہ تھا کہ جی اس کی اگر 4 دیواری ہو جائے تو میرے کنٹرول میں چیزیں آ جائیں گی, تو میرے لیے ٹھیکہ پورا کرنا آسان ہو جائے گا. تو تاثیر صاحب نے مجھے کہا کہ جی آپ ان سے بھی رابطہ کر لیں ٹھیکیدار صاحب سے, اور انہیں کہیں کہ آپ لکھ کے دے دیں کہ جی ہم یہ 19 کروڑ 1 لاکھ کا ٹھیکہ ادھر گوندل منڈی میں پورا کر کے دینے کے پابند ہیں. وہ لکھ کے دے دیں, ہمیں کیا ضرورت ہے, ہم زمین بھی ہمیں مل گئی, ہم 4 دیواری بھی لگا رہے ہیں, ٹھیکیدار بھی لکھ کے دے رہا ہے, تو گوندل منڈی یہیں پہ سروائیو کرے گی. میں میٹنگ سے نکلا اور میں نے اپنے قاضی فیملی کے ساتھ بھی رابطہ کیا, انہوں نے زمین کے حوالے سے مجھے کمٹمنٹ دے دی,
اور انہوں نے ہی اور میرے چند بیپاری دوستوں میں، جس میں سیدن کے بیپاری تھے، جس میں پرملی ملا کے بیپاری تھے جو میرے ساتھ رابطے میں تھے، اور ان میں سے ایک بڑے اہم بیپاری ہیں ماجد لالا، وہ آج کل امریکہ چلے گئے، امریکہ میرا ان کے ساتھ رابطہ ہو. تو میں نے کہا جی قاضی صاحب، قاضی حضرات نے تو زمین اپنی دینے کا ارادہ کر دیا، آپ ٹھیکیدار صاحب سے لکھوا دیں تو بس اس کے بعد یہ مسئلہ سیٹل ہو جائے گا. اور اس حوالے سے اعظم ہوتی صاحب کے ساتھ میرے میسیجز بھی ایکسچینج ہوئے، اس میں میرا انہوں نے شکریہ ادا کیا اور میں نے ان کو بھی یہ ساری بات کنوے کی، تو انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد ٹھیکیدار صاحب نے تو لکھ کے نہیں دیا اس حوالے سے، لیکن قاضی فیملی نے اپنی کمٹمنٹ کی اور انہوں نے کہا کہ جی ہم اپنی زمین دینے کو تیار. جب انہوں نے اپنی زمین دینے کا وعدہ کر لیا تو اس کے بعد جو کیٹل مینجمنٹ منڈی کے جو سی او ہیں، انہوں نے کہا کہ جی نہیں، ہم تو یہ زمین خریدنا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا جی یہ خریدنے کی بات تو پہلے نہیں ہوئی تھی، پہلے تو لیز کی بات ہوئی تھی، اور پہلے بھی انہوں نے لیز پہ دی ہوئی ہے اور بھی آپ کو لیز پہ مل رہی ہے، زمین آپ کی پوری ہو رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارا جو قانون ہے وہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم لیز شدہ زمین کے اوپر اخراجات کریں. تو میری جو 4 دیواری ہے اس کے اوپر 8 سے 10 کروڑ کی کاسٹ آئے گی، تو میں وہ پرائیویٹ زمین کے اوپر 4 دیواری نہیں لگا سکتا. اب وہ موقف بدل چکا ہوا تھا، وہ ایک نئی بات سامنے آ چکی ہوئی تھی. قاضی فیملی کی زمین ہے، انہوں نے اگر مہربانی کر رہے تھے یا پچھلے کچھ عرصے سے کر رہے تھے تو وہ شاید اپنی زمین بیچیں یا نہ بیچیں، وہ مالک ہیں، یہ ان کی چوائس ہے. اور جب سیکشن 4 لگتا ہے تو چونکہ سب سے زیادہ افیکٹڈ ایریا ہمارا اپنا علاقہ ہے اور میں اس میں سب سے بڑا افیکٹی بیٹھا ہوا ہوں، کہ جب بھی سیکشن 4 لگا ہماری کروڑوں کی زمین جو ہے وہ ہزاروں میں ایکوائر کی گئی، اور جو ابھی لیٹسٹ سیکشن 4 لگ رہے ہیں اس میں اربوں کی زمین جو ہے وہ لاکھوں میں ایکوائر کی جا رہی ہے. یہی پرابلم ہمارا، کوئی بھی نہیں اس چیز کے خلاف، میں سب سے بڑا حامی ہوں کہ عدالتیں تحصیل حضروں میں آنی چاہیے، ہمارا حق ہے. لیکن میرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے عدالتوں کو لبے سڑک ہی لے کر آنا ہے؟ آپ عدالتیں پیچھے جا کے پچھلی زمین میں بنائیں اور ایک خوبصورت سا رستہ بھی بنائیں تاکہ وہ آس پاس کی زمینیں جو ہیں وہ آباد بھی ہوں، لوگوں کو فائدہ بھی ہو، اور جو پچھلی زمینیں ہیں وہ آپ ایکوائر کر لیں ڈی سی ریٹ پہ، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن آپ اگلوں کی کمرشل پرائم زمین تو نہ لیں اس کام کے لیے. تب بھی میں نے جب گورنمنٹ میں تھا تو تب بھی میں نے اس چیز کی مخالفت کی اور میں نے رکوایا اس کام کو، اور میں نے کہا کہ آپ وہ زمین لیں جو پیچھے جا کے لیں، رقبہ تو پڑا ہوا ہے، آپ عدالتیں ضرور بنائیں لیکن لوگوں کے ساتھ ظلم نہ کریں. چھچ کے ہمارے زمیندار، ہماری زمینداری رہ ہی کتنی گئی ہے. آپ شروع ہوں مطلب منصور سے اور آپ کتب بانڈی اور قبلہ بانڈی کی پہاڑیوں تک اور ڈھوک مغلا تک چلے جائیں تو میں ان پہاڑیوں میں جو بنجر زمینیں ان کی بات نہیں کرتا. جب آپ نیچے آتے ہیں زرخیز زمینیں تو موضع ملک مالا اور موضع موسیٰ کے علاوہ مجھے بتائیں زمین رہی کدھر ہمارے پاس؟ کوئی زمین ہماری موٹر وے لے گیا، کوئی زمین ہماری نہر لے گئی، کوئی زمین ہماری پی ایس سی کامرہ لے گیا، کوئی زمین ہماری غازی بروٹھا لے گیا. ہمارے پاس بچا کیا ہے کہ ہم آپ کو دیں؟ اور جو بچ کیا ہے، جس کے اوپر ہمارا روزگار ہے، جس پہ ہمارے بچوں کا مستقبل ہے، وہ آپ کہیں گے جی ہم ڈی سی ریٹ کے اوپر آپ سے اٹھائیں گے. یہ تو ظلم ہے. اس ظلم کے خلاف ہر کوئی آواز اٹھائے گا، میں سب سے پہلے اٹھاؤں گا. لائک وائز جب تحصیل صاحب نے کمٹمنٹ کی کہ میں آپ مجھے لیز کی کمٹمنٹ دیں، میں یہاں پہ 4 دیواری لگاؤں گا، کتنی سرپرائزنگ بات ہے کہ بعد میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا قانون اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی کی زمین کے اوپر خرچہ کریں. اب وہ سیکشن 4 کر رہے ہیں. سیکشن 4 کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو قاضی صاحبان کی زمین ہے وہ کروڑوں کی زمین یا اربوں کی زمین جو ہے وہ لاکھوں پہ لی جائے، وہ اس کے خلاف عدالت میں جائیں اور ان کے موقف کو تقویت مل جائے کہ جی ہم تو منڈی لگانا چاہتے ہیں گوندل میں، اب قاضی صاحبان زمین اپنی بیچنے کو تیار نہیں ہے. بھائی قاضی صاحبان زمین لیز پہ دینے کے لیے تیار ہیں. جب منڈی پچھلے کئی 100 سالوں سے لیز کی زمین پہ چل رہی ہے تو آج کیوں نہیں چل سکتی؟ اب کیوں نہیں چل سکتی؟ آگے کیوں نہیں چل سکتی؟ اور آئیں آپ کی جتنی پنجاب کی منڈیاں ہیں میرے ساتھ وزٹ کریں اور جا کے دیکھیں کہ کتنی کیٹل منڈی کی ملکیت میں ہے اور کتنی لیز شدہ زمین ہے. ساری منڈیاں لیز شدہ زمین کے اوپر ہیں. کیا لاہور شہر کی جو منڈیاں ہیں وہ کیا ساری سرکاری زمین ہے؟ بالکل بھی نہیں. آس پاس اپنی منڈیاں دیکھ لیں، کیا وہ ساری سرکاری زمین ہے؟ بالکل بھی نہیں. ساری لیز کے اوپر ہے. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی
کہ گوندل منڈی کو سنگل آؤٹ کیوں کیا جا رہا ہے. پھر جب یہ سارا پروسیس گزرا تو اس کے بعد ایک بڑا مزدار ٹرینڈ چلا سوشل میڈیا کے اوپر, اور ہر بندے نے اس کی کریڈٹ لینی شروع کر دی. ابھی گوندل منڈی رکی نہیں, کریڈٹ سب نے لینا شروع کر دیا. فلانے صاحب نے گوندل منڈی رکوا دی, فلانے صاحب نے گوندل منڈی فلانے نے رکوا دی. میں نے اپنی ٹیم کو منع کیا, میں نے کہا گوندل منڈی ابھی رکی نہیں ہے. کام وہ کریں گے جو ٹھوس ہوگا, کام وہ کریں گے جو سچ ہوگا. لوگوں کو دھوکہ نہیں دیں گے, ان کو سچ بتائیں گے. بالکل خاموش ہو جائیں, کوئی پوسٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ وہ شغل بن گیا سوشل میڈیا کے اوپر. لوگوں نے کہا جی فلانے کسائی نے گوندل منڈی رکوا لی, کسی نے کہا جی فلانے بھائی نے منڈی رکوا لی. وہ ایک ٹرینڈ بننا شروع ہو گیا. الحمدللہ ہم نے اس موقع پہ بھی اپنی عوام کے ساتھ جھوٹ نہیں بولا, خاموش بیٹھنا پسند کیا, اپنے لوگوں کو سچ بتایا. جس بیوپاری نے کال کی اس کو تحصیل صاحب کی جو بات تھی وہ منوان ان کو کنوے کی. جس دوست نے کال کی اس کو بھی کنوے کیا, جو ٹھیکیدار تھا اس کو بھی کنوے کیا, قاضی برادران کو وہ بھی کنوے کیا, سچ بولا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گوندل منڈی کا مستقبل کیا ہے. تو میں اپنے لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر انتظامیہ کے آج کے حالات میں آپ کو بتاؤں تو وہ گوندل منڈی آپ کی نہیں لگانا چاہتے, وہ یہاں سے گوندل منڈی کو موو کرنا چاہتے ہیں. لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ تمام سیاستدان پسے پردہ یا کھول کر اس چیز کے اوپر بالکل ایک ہیں, چاہے وہ نون لیگ سے ہیں, چاہے وہ پی ٹی آئی سے ہیں, یا آزاد ہیں, یا کسی بھی جماعت سے ہیں. وہ سب اس موقف پہ مکمل طور پر متحد ہیں. اتفاق ہے ان کا کہ گوندل منڈی کو سپلٹ نہ کیا جائے, گوندل منڈی کو یہاں سے موو نہ کیا جائے. اب ایک معاملہ ایڈمنسٹریشن کا, ایک معاملہ کیٹل مینجمنٹ منڈی کا, اور ایک معاملہ سیاستدانوں کا. مینجمنٹ منڈی نہیں لگانا چاہتی یہاں پہ, کیٹل مینجمنٹ کمپنی جو ہے وہ منڈی نہیں لگانا چاہتی, سیاستدان منڈی لگانا چاہتے ہیں. حکومت کس کی ہے؟ حکومت نون لیگ کی ہے. اب جب نون لیگ کے ایم پی ایز اور ایم این ایز یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے احتجاج کریں گے, تو پھر دکھ ہوتا ہے. حکومت احتجاج نہیں کرتی ہوتی, حکومت اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کے حقوق کی جنگ لڑتی ہوتی ہے. حکومت میں جو ریپریزنٹیٹو بیٹھا ہوتا ہے, میں بھی پچھلی دفعہ میری گورنمنٹ تھی اور میں ٹکٹ ہولڈر تھا, جہانگیر خان صاحب الیکٹڈ ایم پی اے تھے. اس دفعہ وہ رول ریورس ہو چکا ہوا ہے. آپ مجھے بتائیں, سارے صحافی بیٹھے ہوئے ہیں, جتنے ایشوز چھچ کے آئے کیا میں نے احتجاج کیا؟ میں تو ڈی سی صاحب کے سر جا کے گلے پڑ جاتا تھا. میں انہیں کہتا تھا کووڈ میں جب وہ کہتے تھے دکانیں بند کریں, تو میں جا کے ڈی سی صاحب کے گلے پڑ جاتا تھا کہ سر دکانیں بند نہیں کرنی, غریبوں کو نقصان نہیں دینا. ہم کھڑے ہوتے تھے اپنے لوگوں کے ساتھ. کسی عام بندے کی دکان سیل ہوتی تھی تو میں ڈی سی صاحب کے سر پڑ جاتا تھا, اے سی صاحب کے سر پڑ جاتا کہ کھولیں دکان. اور جتنے ایشوز آئے میں نے احتجاج نہیں کیا, میں نے اپنے لوگوں کا حصہ لڑ کر لیا. یہ ہوتی ہے گورنمنٹ. گورنمنٹ کا آپ کے اوپر دائیہ ہوتا ہے, گورنمنٹ کا آپ کے اوپر اختیار ہوتا ہے. آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ میری گورنمنٹ ہے. آپ اوپر اپنے سی ایم کو, اپنے منسٹرز کو یہ کنوے کرتے ہیں کہ جناب اس سے ہمارے لوگ تکلیف میں ہیں, ہم اپنے لوگوں کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے. لیکن میں حیران ہوں کہ یہاں پہ ہمارے حکومتی جو نمائندے ہیں, چاہے وہ جیتے ہوئے ہیں چاہے وہ ہارے ہوئے ہیں, وہ بھی کہہ رہے ہیں جی ہم پروٹیسٹ کریں گے. بھائی پروٹیسٹ کیوں کریں گے؟ آپ ہمیں ہمارا حق لے کے دیں. آپ تو ہمیں آواز دیں کہ قاضی صاحب ہم آپ کا اور آپ کے لوگوں کا حصہ لے کے دیں گے. آپ آئیں روڈ کے اوپر, آپ اپوزیشن میں آپ آواز کھڑی کریں. یہاں پہ الٹی گنگا بہہ رہی ہے. اس طریقے سے گوندل منڈی نہیں رکے گی. سیاسی پوائنٹ سکورنگ سے گوندل منڈی نہیں رکے گی. جب آپ کا ورژن بھی وہی ہے, میرا ورژن بھی وہی ہے, ساری جماعتیں متفق ہیں, تو جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اختیار ہے ان کے پاس. مجھے ایک چھوٹا سا واٹس ایپ پہ میسج کر دیں, آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں, دونوں حکومتی نمائندوں سے کہہ رہا ہوں, مجھے واٹس ایپ کے اوپر ایک چھوٹا سا میسج کر دیں کہ فلانے دن فلانی جگہ ہمارے ڈیرے پہ آ جاؤ, ہماری بیٹھک پہ آ جاؤ, ہمارے گھر پہ آ جاؤ, گوندل منڈی کی بات کرنی ہے, میں خود چل کر جاؤں گا. لیکن ہمیں آپ پروٹیسٹ کا نہ کہیں,
آپ کا کام پروٹیسٹ کرنا نہیں ہے، آپ کا کام حق لینا ہے. آپ گورنمنٹ ہے، پروٹیسٹ تو ہمیں کرنا چاہیے. اور حالات آپ نے ایسے بنا دیے ہیں کہ کسی کا قتل ہو جائے اور اس کے کوئی لواحقین 30-35 نکل کر آئیں پروٹیسٹ کرنے کے لیے، آپ ان کے اوپر FIR دے دیتے ہیں کہ جی دفعہ 144 لگی ہوئی ہے. کوئی بندہ اپنے حق کے لیے بجلی کے بلوں کے لیے نکلے، اس کے خلاف آپ FIR دے دیتے ہیں کہ جی دفعہ 144 لگی ہوئی ہے. تو آپ ہمارے منہ بھی بند کر دیں، آپ ہمارے ہاتھ بھی باندھ دیں، آپ ہماری ٹانگیں بھی باندھ دیں، تو یار ہم کس کے سامنے بات کریں؟ ڈرا کے حکومت کرنی ہے آپ نے، تو ڈر کی حکومت تو کبھی بھی نہیں چل سکتی. ظلم اور ناانصافی کی حکومت کبھی نہیں چل سکتی. ہمیں ڈرائیں مت، ہمیں ہمارے حقوق دیں. آج چھچ بھی آپ کی طرف دیکھ رہا ہے، آج بیوپاری حضرات بھی آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، آج اٹک کی تحصیل بھی آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، آج گوندل منڈی بھی آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. ہمیں ہمارا حق چاہیے. جب قاضی صاحبان زمین دینے کو تیار ہیں تو لگائیں 4 دیواری اور چلائیں یہاں پر منڈی، پورا کریں اپنا ٹھیکہ. آپ بھی پیسے کمائیں، ہمارے بیوپاریوں کو بھی کمانے دیں. ہمارا اکنامک سسٹم ڈسٹرب نہ کریں. آلریڈی یہ دیکھیں، یہ بھاری بھرکم بل، یہ بڑے انٹرسٹنگ، یہ 2 بلز میں نے نکالے ہیں، ایک ہی گاؤں کے بلز ہیں. گاؤں کا میں نام لینا مناسب نہیں سمجھوں گا. ایک کے ہیں 246 یونٹ، 246 یونٹ کنزیوم ہوتے ہیں اور اس کا بل بنتا ہے 10,537 روپے. دوسرے کا ہے 256 یونٹ، 10 یونٹوں کا فرق ہے، بل کتنا بنتا ہے 13,203 روپے. 10,537 اور 13,203 روپے، تقریباً 2,500 روپے کا فرق 10 یونٹوں کی وجہ سے. ایک اور بڑی انٹرسٹنگ آپ کو چیز دکھاتا ہوں. 246 یونٹ والے کا بل ہے 10,537 روپے، 215 یونٹ والے کا بل ہے 12,341 روپے. یہ سامنے بل ہے، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. 246 والا 10,537 روپیہ بل، 215 یعنی کہ جس کے کوئی 31 یونٹ کم ہے 12,341 روپے. یونٹ کم ہے، بل زیادہ ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کون سا سسٹم چل رہا ہے اس ملک میں. اشرافیہ کو آپ بجٹ میں کہتے ہیں کہ تمہارے اوپر 6% FED نہیں ہے، اشرافیہ کے اوپر نہیں ہے، عام عوام کے اوپر 6% آپ نے FED لگا دی. کیوں؟ بابو کہاں سے اترے ہیں؟ کیا وہ ہم سے علیحدہ پاکستان میں رہتے ہیں، یا وہ ہم سے اچھے پاکستانی ہیں، یا وہ ہم سے کم کماتے ہیں؟ وہ غریب ہیں. غریب تو وہ ہے یہ جس کا بل ہے، اس کے اوپر آپ 6% FED لگاتے ہیں. وہ زمین خریدے گا 6% FED دے گا، 3% وہ بیچے گا 3% FED دے گا، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی. اشرافیہ زمین بیچے گی، خریدے گی، پلاٹ خریدے گا، بیچے گا، اس کو یہ 6% معاف ہے. یہ کون سا بجٹ ہے؟ پھر بلاول نے اور بے نظیر نے پوری الیکشن کمپین میں کہا 200 یونٹ 300 یونٹ والے کو بل نہیں دینا پڑے گا. یہ کیا ہے مریم ٹیک ٹاک صاحبہ؟ یہ کیا ہے؟ آپ 200 یونٹ والے سے 15 ہزار روپیہ بل لے رہے ہیں. جھوٹ بولتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ. آپ دھوکہ دیتے ہیں اس قوم کو، بار بار دھوکہ دیتے ہیں. اور اس بار تو آپ آئے بھی فارم 47 پہ ہیں. اس بار تو قوم نے آپ کو ووٹ بھی نہیں دیا. اگر جینونلی بیٹھ جائیں، آج ٹریبیونلز کو کام کرنے دیں، تو میں نہیں سمجھتا آپ کی قومی اسمبلی میں 17 سیٹیں بھی نکلیں گی. آپ تو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، شاید اسی لیے آپ کو پرواہ بھی نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ جنہوں نے اس بار جتوایا وہ اگلی بار بھی جتوا دیں گے. تو دب کے رکھو لوگوں کو، منڈ کے رکھو لوگوں کو. ہم سے ٹیکسز نکلواؤ، غریب آدمی سے ٹیکسز. یہ کہتے ہیں ٹیکس نیٹ نہیں بڑھا. ٹیکس نیٹ کیسے بڑھتا ہے؟ ٹیکس نیٹ ایسے بڑھتا ہے کہ احمد اکبر جو ہے وہ ٹیکس دیتا ہے لیکن نواز خان ٹیکس نہیں دیتا، اس کی بھی آمدن ہے. ٹیکس نیٹ کو بڑھایا جائے. یہاں تو چھاپڑی والا بھی ٹیکس دیتا ہے، وہ موبائل کا بیلنس ڈلواتا ہے ٹیکس دیتا ہے، وہ ماچس کی ڈبیا لیتا ہے اس کے اوپر ٹیکس دیتا ہے، وہ دنیا کی اپنی کوئی چیز خریدنے جاتا ہے، وہ چینی خریدتا ہے وہ اس کے اوپر ٹیکس دیتا ہے. ہر چیز کے اوپر وہ ٹیکس دیتا ہے. ٹیکس نہیں دیتا تو امیر آدمی نہیں دیتا. امیر آدمی سے آپ کیوں نہیں ٹیکس لیتے؟ لینا چاہیے. یہ اشرافیہ کا ملک تو نہیں ہے، یہ تو ہم سب کا ملک ہے.
اور جو ریاست مدینہ کا کانسیپٹ ہے وہ یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ غریب کا حق اس کے سامنے رکھو. ہم نے مسافر خانے کھولے, ہم نے لنگر خانے کھولے, ہم نے رات کو لوگوں کو رہنے کی, غریبوں کو جگہ دی, آپ نے وہ بھی بند کر دیے. ہم نے لوگوں کو صحت کارڈ دیا. جائیں آج جا کے دیکھیں کہ راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی جو پنڈی ڈویژن کا ایک ہی اسپیشلسٹ ہارٹ کا ہاسپٹل ہے, وہاں پہ بیٹریاں نہیں ہیں, 9 میں سے 7 آپریشن تھیٹر بند پڑے ہوئے ہیں. کدھر گیا جو صحت کارڈ عمران خان نے دیا تھا, اس کے اوپر لوگوں نے سٹارٹس ڈلوائے. بیٹھے میرے ساتھ, میں آپ کو لسٹ دیتا ہوں لوگوں کی, ہمارے چھچ کے لوگوں نے کتنے مستفید ہوئے, وہ بھی آپ نے ختم کر دیا. تو آپ نے تو بیسیکلی یہ ٹارگٹ بنا لیا ہے کہ جہاں بھی, چاہے وہ گوندل منڈی ہے تو غریب کو فائدہ ہو رہا ہے, اس کو بھی بند کرو. صحت کارڈ ہے, غریب کا فائدہ ہو رہا ہے, اس کو بھی بند کرو. لنگر خانے ہیں, مسافر خانے ہیں, غریب کو فائدہ ہو رہا ہے, اس کو بھی بند کرو. ہر جگہ جہاں غریب کا فائدہ ہے وہاں پہ اس کو بند کرو اور اشرافیہ کو نوازو. اب پچھلے 1 ہفتے سے میں سن رہا ہوں سی ایم صاحبہ کہتی ہیں اب یہ وقت بدل چکا ہے, یہ وہ وقت نہیں ہے جب باتیں چھپ جاتی تھیں. سی ایم صاحبہ کہتی ہیں کہ جن کے 300-400 یونٹ کی کنزمپشن ہے ہم ان کو سولر پینلز لگا کے دیں گے. اربوں روپے کے ریکارڈ اٹھائیں اپنے ملک کی امپورٹ کے. پچھلے 2.5 سال میں سب سے زیادہ سولر پینل کس نے امپورٹ کی ہیں؟ سلمان شہباز نے اور حسین نواز نے. 2.5 سال انہوں نے سولر پینلز کا سٹاک اکٹھا کیا. اس ٹائم انہوں نے سبسڈی ختم کی اس کے اوپر. جب وہ سارا اکٹھا ہو گیا, اب حکومت ان سے مہنگے داموں خریدے گی اور غریبوں کو لگا کے دے گی. 10 میں سے 1 غریب کو ملے گا. پیسہ کون کمائے گا؟ اشرافیہ. پیسہ کون کمائے گا؟ جو ایک ایسا رو جاری کر دیتا ہے, ریگولیٹری آرڈر, جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس کی ڈیوٹی معاف کر دو, اس کی ڈیوٹی لگا دو. حمزہ شہباز صاحب کی 10 گاڑیاں آ گئی ہیں پورٹ پہ, ایسا رو نکال دو, ڈیوٹی کم کر دو ہائیبریڈ گاڑیوں کے اوپر. جیسی وہ گاڑیاں نکل گئی پورٹ سے, دوبارہ ایسا رو ڈال دو کہ ہم نے یہ ڈیوٹی واپس کر دی. واہ جی واہ, یہ پاکستان چل رہا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم اپنی آواز اپنی طاقت کے مطابق, پی ٹی آئی اب ایف آئی آروں سے نہیں ڈرتی. گزار لیا ہم نے جو وقت گزارنا تھا, اس سے برا اور کیا وقت آئے گا وہ بھی دیکھ لیں گے جب آئے گا. تو برداشت کیا, آگے بھی برداشت کر لیں گے. لیکن آپ یہ کہیں کہ آپ قاضی احمد اکبر کی آواز اسمبلی میں دبا دیں گے, ایسا بھی نہیں ہو سکے گا. اگر آپ یہ کہیں کہ میں سچ بولنا چھوڑ دوں گا تو انشاءاللہ ایسا بھی نہیں ہوگا. جب تک میرے اندر ہمت ہے, طاقت ہے, انشاءاللہ تعالی میں اپنی آواز ظلم کے خلاف اٹھاتا رہوں گا. اور میں اپنے لوگوں سے ایک بات ضرور کہوں گا کہ بطور ٹکٹ ہولڈر میری پرفارمنس اور بطور ٹکٹ ہولڈر جہانگیر خانزادہ صاحب کی پرفارمنس کو بھی ضرور کمپیئر کریں. آپ کو بڑا واضح فرق نظر آئے گا. انشاءاللہ تعالی ہم مخلصانہ انداز میں اپنے لوگوں کی خدمت بھی جاری رکھیں گے, اور جو ہماری کیپیسٹی ہے انشاءاللہ اس میں ہم اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے. پریس کانفرنس کرنے میں بہت ساری چیزیں ہو سکتی تھیں, لیکن میں نے اپنے آپ کو صرف چند چیزوں تک محدود رکھا ہے. اب آپ صحافی حضرات میں سے کوئی بھی بھائی سوال کرنا چاہے تو یو آر آل ویلکم. جی بہت مہربانی, بہت شکریہ آپ سب کا. قاضی صاحب, آپ نے گوندل منڈی کے بارے میں بتایا کہ میں نے اسمبلی میں آواز بھی اٹھائی ہے. یہاں پہ آپ کے پاس تقریباً 400 سے زائد ریڈی بان بیچارے جو ہیں کنٹونمنٹ بورڈ کے ایریے میں جب آتے ہیں, ان سے 150-200 روپے لیا جاتا ہے, ٹھیک ہے جی. اور کچھ ایسے ایریاز ہیں جو جہاں پہ کیسز لگا ہے جو متنازع ہیں, ٹھیک ہے, اس پہ ابھی تک کسی نہ آپ نے نہ کسی ہمارے کسی نمائندے نے ان بیچاروں کے حوالے سے کوئی آواز اٹھائی ہو. اس کے بارے میں بتائیے. بڑا اچھا سوال ہے, یہ اتفاق کی بات ہے. آج ہی میں سی او کینٹ کو مل کر آیا ہوں اور انہوں نے اس حوالے سے ایک ٹھیکہ دیا ہے کسی ٹھیکیدار کو, اور میں نے ان کو یہی کہا ہے کہ جی مجھے آپ کا ٹھیکہ دینے پہ اعتراض نہیں ہے, مجھے یہ اعتراض ہے کہ آپ کو ایک جگہ مختص کرنی چاہیے جہاں پہ آپ ریڑھی بانوں کو کھڑا کریں. اس میں اب پرابلم یہ ہے کہ جو ریڑھی بان جتنی اچھی جگہ پہ کھڑا ہو, ضروری نہیں ہے 150 دے رہا ہو, یہاں 300 روپیہ بھی لوگوں سے لیا جا رہا ہے. جو تھوڑا پیچھے کھڑا ہوا وہ 150 والا ہے, جو ذرا اچھے پوائنٹ پہ کھڑا وہ زیادہ پیسے دے رہا ہے. اچھا, پھر اس میں ایک بات مینشن کرنا چاہوں گا کہ پرچی بھی وغیرہ نہیں دے رہے ہیں جس طرح. جی بالکل ایسا ہی ہے, کراچی میں جس طرح پرچی بھتہ بالکل ایسا ہی ہے, اسی طرح میرے پاس پر یہ بھی بھتہ ہی ہے, یہ بھی آپ بھتہ ہی سمجھیں. اس کے اوپر آج میری سی او صاحب کے ساتھ بڑی ڈیٹیلڈ میٹنگ ہوئی ہے اور میں نے ان کو کہا ہے, میں نے کہا جی آپ اس پہ اپنی پالیسی کو بھی زیر غور کریں اور اس کو ری تھنک کریں, ری کنسیڈر کریں, اور انشاءاللہ تعالی میں منگل بدھ کو دوبارہ ان کو اس حوالے سے مل رہا ہوں تاکہ وہ اس وقت تک وہ اپنا پلان بنا لیں
اور میں سمجھتا ہوں کہ یا تو ریڑھی بانوں کو جگہ دینی چاہیے، اور اگر آپ جگہ نہیں دیتے تو پھر ان سے پیسے نہیں لینے چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دکانداروں سے تو بیچارے ویسے بھی وہ تو دے رہے تھے، اب انہوں نے ایک اور مسئلہ شروع کر دیا، جب گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں پارکنگ کے، اس کے حوالے سے قائد صاحب یہ جو ایشو بہت بڑا چل رہا ہے، گاڑی ہونے سے پیسے لینا شروع۔ نہیں دیکھیں، اس میں تھوڑا سا آپ سے اختلاف کروں گا۔ پارکنگ کا ایشو چاہے وہ ادرو شہر ہو، چاہے کامرا ہو، پاکستان کا کوئی بھی شہر ہو، وہ اب بہت زیادہ اس ٹائم پہ سخت ہو چکا ہوا ہے، تو میں اس چیز کے حق میں ہوں کہ پارکنگ ریگولرائز ہونی چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ پارکنگ کی فیس لیں، لیکن پارکنگ میں کی جو آپ فیس لے رہے ہیں ادھر پراپر طریقے سے گاڑیوں کو باعزت طریقے سے کھڑے ہونے کی جگہ ملنی چاہیے۔ یہ ایسے مار دھاڑ نہیں ہونی چاہیے کہ 10 گاڑیوں سے لے لیے اور 5 سے نہیں لیے، سب سے لیں، ایک فیس مختص کریں، اور کامرا میں بہت سیویئر پرابلم ہے پارکنگ کا، آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں۔ وجہ یہ ہے کہ کامرا سے ہر ہفتے 8-10 موٹر سائیکل چوری ہو جاتے ہیں اس کمرشل ایریا سے، تو جتنا آپ اس کو ریگولرائز کریں گے یہ چوری بھی ختم ہوگی اور پارکنگ کا ایشو بھی ریزالو ہو۔ جو آپ کی ریڑھی بانوں والا سوال ہے اس میں 100% آپ کے ساتھ اور ریڑھی بانوں کے ساتھ کھڑا ہوں۔ سر ایک سوال ہے ملا منصور سے، میں نے چونکہ پوسٹ لگائی تھی، آپ نے دیکھی تھی کہ سوال جو آپ کی حلقے کے عوام ہے وہ کریں گے، تو ملا منصور سے یہ آپ کے ووٹر بھی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو ووٹ دیا، سپورٹ کیا اور مشکل وقت میں آپ کے ساتھ رہے، اور جب آپ جیت گئے تو آپ کے ساتھ وہ لوگ آ گئے جو اس مشکل وقت میں آپ کے ساتھ نہیں تھے، یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہر طرح سے آپ کو سپورٹ کیا، آپ ہمیں بھول گئے۔ اچھا، میں تو سمجھتا ہوں جی کہ چلیں، اگر یہ جو بھی ہیں ان کا نمبر آپ مجھے بھیج دیں، میں ان سے خود رابطہ کروں گا، یہ میرے بھائی ہیں، میرے محسن ہیں۔ میں تو واحد سیاستدان ہوں جو ورکر کے پاس جاتا ہے، جو ایک عام بندے کے پاس جاتا ہے، اس کو عزت دیتا ہے، میری سیاست کا وتیرہ ہے یہ۔ تو اگر ایسا کسی بھائی کو کوئی شک شبہ ہے تو وہ میرے ساتھ رابطہ کرے۔ کئی دفعہ دیکھیں رابطے کا فقدان بھی ہوتا ہے، وہ کس طریقے سے ہوتا ہے کہ آپ کے کچھ دوست آپ سے رابطے میں نہیں رہتے۔ اب میں ایک بندہ ہوں، میں 110 دیہات میں سب کے ساتھ ایک وقت میں رابطے میں نہیں رہ سکتا۔ ہاں، کوئی مجھ سے رابطہ کرے اور میں اس کو ساتھ رابطے میں نہ رہوں تو پھر میری غلطی ہے۔ تو آپ میرے ساتھ رابطے میں رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کا گلہ ہم دور کریں گے، اور ہم آپ تک صرف پہنچیں گے نہیں، ہم انشاءاللہ آپ کے بالکل جیسے کہتے ہیں نا کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سر چونکہ آپ کی منتخب ہونے کے بعد پہلی پریس کانفرنس سے بڑا سا گزر چکا ہے، تو لوگوں کے سوالات تو ہیں۔ وسیم خان ہے حضور سٹی سے، یہ سوال کرتے ہیں جی کہ آپ عمران خان کے بیانیے کی بنیاد پر MP بنے ہیں، آپ کا چھت کی عوام نے عمران خان کے نام پر ووٹ دیا، آپ نے بطور ضلعی صدر عمران خان کی رہائی کے لیے کیا کیا ہے؟ آپ نے کوئی احتجاج کیا ہے اور کیا کوئی میٹنگ کی ہے؟ اور حلقے کے عوام میں یہ تاثر ہے کہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کی ہے جس کے نتیجے میں آپ MP بنے۔ ٹھیک، اچھا ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ میری ڈیل کب ہوئی۔ وہ اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل تب کر لینی چاہیے تھی جب میرے کاروبار بند ہو رہے تھے، تب اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کر لینی چاہیے تھی جب میری بوڑھی ماں سڑکوں پہ رول رہی تھی، تب اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کر لینی چاہیے تھی جب دتیال کی بچیوں کو تھانے میں لے جایا گیا، تب ڈیل کر لینی چاہیے تھی جب میرے دوستوں کو 8-8 مہینے 7-7 مہینے جیل میں رکھا گیا۔ اگر تب ڈیل نہیں کی تو الیکشن جیتنے کے لیے تو مجھے ڈیل کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ باقی ان کے پاس تو پوری طاقت تھی، یہ چاہتے تو فارم 47 ایشو کر سکتے تھے، جہاں انہوں نے NA 49 اور NA 50 پہ کیا وہاں PP 1 پہ بھی ہو سکتا تھا۔ وہ یہ تاثر دینا کہ میں کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کی ہے یہ بالکل غلط ہے۔ لیکن میں آج آپ کو ایک بات کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ قاضی احمد اکبر اس چیز پہ بالکل کلیئر ہے کہ پاک فوج، پاکستان اور عمران خان، ان کو آپ الگ نہیں کر سکتے۔ یہ ایک دشمن کی سازش ہو سکتی ہے، یہ ایک دشمن کی چال ہو سکتی ہے، لیکن پریکٹیکلی یہ پاسبل نہیں ہے۔ کر کے دیکھ لیا نا آپ نے الگ، تو آج پاکستان کی حالت دیکھ لیں، یہ نہیں چل سکتا سسٹم۔ پاک فوج پاکستان کے لیے اتنی ہی ضروری ہے، اور بلکہ میں تو اکثر یہ کہتا ہوتا ہوں کہ عمران خان اس سے بھی زیادہ ضروری ہے پاکستان کے لیے۔ اور ابھی جو حالات ہیں وہ متقاضی ہیں اس چیز کے۔ گلی پہ کھڑا ایک بچہ بھی اس بات کا سوال کر رہا ہے کہ عمران خان کو باہر لاؤ۔ باقی رہ گئی بات، تو میں آپ کی نالج کے لیے، چونکہ اب آپ نے یہ سوال کیا ہے، احمد خان بچڑ صاحب میرے اپوزیشن لیڈر ہیں، میاں اسلم اقبال صاحب میرے پارلیمنٹری لیڈر ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے، اس ذات پاک کی مہربانی سے، جو اڈیالہ جیل میں ہماری رپورٹ جاتی ہے ہمارے PTI کے MPs کی،
اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا یہ ناچیز بھائی ٹاپ پر ہے. عمران خان کے حوالے سے بات کرنے سے اور غریب آواز اٹھانے پہ تو مجھے میرے ضمیر میں مکمل طور پر مطمئن ہوں. جہاں میری پارٹی مجھے آواز دے گی, جہاں میرا لیڈر مجھے آواز دے گا اور جس مقصد کے لیے مجھے بلائے گا, انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کام کے لیے. جب میں 9 مئی کو نکلا تھا تو کون نکلا تھا مجھے بتائیں نا, آپ سب گواہ ہیں. کوئی نکلا تھا اس ٹائم اٹک سے؟ میں نکلا تھا. اگر میں تب نکل سکتا تھا تو میں ہر وقت نکلنے کو تیار ہوں. اور اب تو میں نے مارے کھا لی. ایک ایم پی اے شپ کا معاملہ ہے تو لے لیں ہمارے سے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیا فرق پڑ جائے گا؟ پھر الیکشن ہوگا, پھر میرے لوگ مجھے ووٹ دیں گے, میں پھر زیادہ طاقت کے ساتھ واپس آؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ. قائد صاحب, صحت کے حوالے سے تو ویسے بھی الحمدللہ ہمارے چھچ میں تو ہاسپٹل کے حالات جو ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہیں. میں بات کروں گا تعلیم کے حوالے سے. ڈگری کالج ہزرو جو ہے, آپ کو نالج میں بھی ہوگا کہ وہاں پہ صرف اور 3 ٹیچر ہیں اور تقریباً 250 سے زائد بچے وہاں پہ زیر تعلیم ہیں اور برا حال بنے ہوئے. دونوں سائڈوں کی جو دیواریں گری ہوئی ہیں, اس طرح سے پلیز آپ کو گرلز کالج کی بھی یہی حالت ہے؟ جی دیکھیں, میں نے اس کے اوپر اسمبلی میں ایک دفعہ بات کر چکا ہوا ہوں. ابھی میری ایک تو ہائر ایجوکیشن کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس پہ میرا یہ سوال بھی پڑا ہوا ہے. انشاءاللہ اگلے مہینے ڈیڑھ میں وہ اسمبلی میں زیر بحث آ رہا ہے, وہ ہدرو کالج کے حوالے سے ہے. اور دوسرا جو ہے وہ تحریک التوا بھی اس حوالے سے بہت جلد آپ لوگ دیکھیں گے کہ وہ بھی آ رہی ہے. محکمے نے اس کے اوپر جواب غالباً اب تک دے دیا ہوگا, لیکن وہ جب تک زیر بحث نہیں آئے گا تو وہ جواب سامنے نہیں آئے گا. تو میں ایسا بالکل بھی نہیں, بیکاز میں نے, اگر آپ کو یاد ہو تو ہماری حکومت جانے کے دن تھے تو 9 ملین 90 لاکھ روپیہ میں نے اس کی 4 دیواری کے لیے منظور کروایا تھا. اور پھر ہماری گورنمنٹ چینج ہوئی تو وہ فنڈ واپس چلا گیا. یہاں کے ٹیچرز کے لیے بھی میں نے محنت کی تھی اور میں لے کر آیا تھا. میں نے ٹیچرز کو کنونس کیا اور 2 ٹیچرز کے تو تبادلے میں نے رکوائے منسٹر صاحب سے اور سیکرٹری صاحب سے مل کے, جس پہ وہ ٹیچرز ناراض ہو گئے میرے سے کہ جی ہم تو ہدروں میں نہیں رہنا چاہتے. میں نے کہا جی میرے لیے میرا علاقہ امپورٹنٹ ہے, میرے لیے میرے بچے امپورٹنٹ ہیں. اب ہم حکومت میں تو ہے نہیں, اب جو حکومت میں ان کو سوچنا چاہیے. ٹراما سینٹر کی بلڈنگ بن گئی ہے, اس پہ تختی لگی ہوئی ہے میری اور میجر طاہر صادق کی, میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں اکھاڑ دیں اس تختی کو. ای لائبریری بن چکی ہے, میری تختی لگی ہوئی ہے, اکھاڑ دیں اس کو. اپنی تختیاں لگا لیں لیکن میرا ٹراما سینٹر چالو کر دیں, میری ای لائبریری چالو کر دیں, میرا ہدرو کالج میں میرے ٹیچرز واپس لے آئیں. ہمارے پاس اٹک کالج میں 3 پروفیسرز ہیں جو واپس آنے کو تیار ہیں. یار آپ لوگوں میں اتنا دل کا زور نہیں ہے کہ آپ کسی دفتر چلے جائیں, کسی کی منت سماجت کر لیں. آپ فون کریں یار, آپ حکومت میں انہیں کہیں کہ جی یہ پروفیسر واپس آنا چاہتے ہیں, ان کو واپس لے کر آئیں ہدرو کالج میں. کہاں 600 800 بچہ ہوتا ہے, 100 بچہ نہیں رہ گیا وہاں پہ. یہ گورنمنٹ کے کام ہے, ہمارا کام تو شور ڈالنا ہے, ہم ڈالتے رہیں گے. جب ہم گورنمنٹ میں تھے ہدرو کالج کو بس چاہیے تھی, میں نے دی نہیں دی؟ آپ بتائیں. فتح جنگ کالج سے بس میں کھینچ کر یہاں لے کر آیا, وہ ریڈنڈنٹ کھڑی ہوئی تھی, نہیں بس. ہدرو کالج کو پروفیسر چاہیے تھے, میں نے دیے. ہدرو کالج کو 4 دیواری ٹھیک کروانی تھی, میں فنڈ لے کر آیا. اب ان سے بھی پوچھے نا کہ آپ کیا کر رہے ہیں پچھلے 1 سال سے, اب آپ بھی کوئی اپنی کارکردگی دکھائیں, مطلب ہمیں استعمال کر لیں کہیں پہ. میں کہہ رہا ہوں کہ حلقے کی عوام کی خاطر ٹراما سینٹر, خدا کا واسطہ ہے ٹراما سینٹر چالو کر لیں. یہ ہزروں کی ضرورت ہے اس ٹائم. مجھے گلی نہیں چاہیے, مجھے نالی نہیں چاہیے, مجھے ٹراما سینٹر چاہیے. مجھے آج ایکسیڈنٹ, میری آج لڑائی, زخم, چوٹ, معاملات, میرے دل کا دورہ, مجھے ٹراما سینٹر چاہیے. مجھے وہاں پہ ڈاکٹر چاہیے, مجھے وہاں پہ سٹاف چاہیے, مجھے وہاں پہ اکوپمنٹ چاہیے. مارچری میں نے بنائی, لاؤنڈری میں نے بنائی, ٹی ایچ کیو ہاسپٹل کی ریویمپنگ میں نے شروع کروائی, ڈائلیسس کی مشینیں میں نے چالو کروائیں جو بند تھیں. وہاں پہ جو ٹرانسفارمرز لگے وہ میری وجہ سے لگے, میں نے لگوائے. آپ بھی کوئی اپنی کارکردگی شو کریں, صرف ایک کام کریں, ٹراما سینٹر چالو کروا دیں. میری تختی اٹھا کے پھینک دیں, وہاں پہ اکوپمنٹ لے کر آئیں, ڈاکٹرز لے کر آئیں اور بہترین سا وہاں پہ پروگرام کریں, پورے چھچ کے لوگوں کو اکٹھا کریں اور اپنے نعرے لگوائیں. میں بھی آپ کا نعرہ ماروں گا کہ زندہ باد, لیکن مجھے ٹراما سینٹر چاہیے, مجھے ٹراما سینٹر دیں آپ. میری طاقت اسمبلی تک ہے. میں 5 دفعہ ٹراما سینٹر پہ بات کر چکا ہوں. میں نے منسٹر صاحب سے بھی بات کی ہے, سلمان صاحب سے بھی. میں بار بار بات کرتا رہوں گا, میں بار بار آواز اٹھاتا رہوں گا. صرف اور صرف ٹراما سینٹر اور ای لائبریری کو اس لیے روکا جا رہا ہے کہ قاضی احمد کا کریڈٹ نہ ہو. میں کریڈٹ نہیں لینا چاہتا, مجھے ٹراما سینٹر چاہیے. جی قائد صاحب, الیکشن سے قبل جو ماحول بنایا گیا
جس طرح آپ کو دبایا گیا، ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، FIR کاٹی گئی. شاید آپ کے مخالفین کے مائنڈ میں یہ تھا کہ ہم کامیاب ہو گئے، قاضی متفارغ ہو گیا، لیکن چرچ کی عوام نے فیصلہ یہ عجیب سا سنا دیا کہ آپ MPA کی کرسی پہ آ گئے. تو آپ جس انداز سے اسمبلی میں چرچ کے عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں، میں برملا بینگ اے جرنلسٹ یہ بات دعوے سے کہنا چاہوں گا، بلکہ آپ کو خراج تحسین بھی پیش کروں گا کہ بڑے اچھے انداز میں آپ نے چرچ کے عوام کی نمائندگی کی، آواز اٹھائی. تو اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی آپ کیا سمجھتے ہیں جو کچھ آپ کر رہے ہیں، آپ کو جو جذبہ ہے، جو آپ کو رسپانس آ رہا ہے، جو آپ اسمبلی میں چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، وقتی طور پہ تو یہاں پہ دلی انتظامیہ میں تھرتھری مچ جاتی ہے، لیکن پھر کچھ عرصے بعد وہ خاموشی چھا جاتی ہے. تو آپ کی فیلنگ کیا ہوتی ہے اندر؟ دیکھیں مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. میں ایشو کو ریز کرنا میرا کام ہے، اس کو فالو اپ کرنا میرا کام ہے، وہ میں کرتا رہوں گا. اور کسی کی انکوائری کھلتی ہے، کوئی افسر خفا ہوتا ہے، مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے. میں لوگوں کی آواز اٹھاتا رہوں گا. لوگوں نے مجھے پیار دیا ہے. دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں، آپ میں سے کسی صحافی نے ایک وہ تھا چھوٹی عید پہ جب میں بیٹھا، پہلی عید تھی الیکشنز کے بعد، تو ایک صحافی نے ایک کالم لکھا تھا، میرے ذہن سے اب وہ نکل گیا. تو اس نے بڑی زبردست بات لکھی. اس نے کہا میں کوئی گھنٹہ ڈیڑھ قاضی صاحب کے ڈیرے پہ بیٹھا رہا، اور وہ اس سے پہلے خاندان صاحب کے ڈیرے پہ بھی گیا. تو اس نے کہا کہ میں نے ایک بڑا واضح فرق دیکھا. وہ کیا فرق تھا؟ وہ فرق یہ تھا کہ اس نے کہا کہ جہانگیر خانزادہ صاحب کے ڈیرے پہ میں نے چھچ کے بڑے نام دیکھے، اور قاضی احمد کے ڈیرے پہ اور چند لوگ دیکھے، حالانکہ وہ گورنمنٹ میں ہے. قاضی احمد کے ڈیرے پہ میں نے کوئی بڑے نام نہیں دیکھے، لیکن بہت بڑی تعداد میں لوگ دیکھے. یہ ایک صحافی نے لکھا، وہ میرے ذہن میں نہیں ہے، شاید آپ کو یاد آ جائے گا. سوری، ہاں ملک جاوید صاحب نے، وہ جو اسلام آباد والے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرا سب سے بڑا کریڈٹ تھا. انہوں نے جو ایک دو بندوں کو ملنے کے بعد، دو ڈیروں پہ جانے کے بعد جو اپنا جو کمپیریزن کیا اور جو اظہار رائے کی، وہ میری بہت بڑی کامیابی تھی. مجھے لوگوں نے پیار دیا ہے. میرے ساتھ نوجوان کھڑا ہوا ہے، میرے ساتھ میری بہنیں کھڑی ہوئی ہیں، میری مائیں کھڑی ہوئی ہیں. یہی میری سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے. ان کے حقوق کے لیے میں نے آپ کو پھر کہا کہ یہ MPA شپ بہت چھوٹی سی چیز ہے. جہاں تک اور جیسے ممکن ہوگا انشاءاللہ میں اپنی آواز بلند کرتا رہوں گا. میں ان کی محبتوں کا قرضدار ہوں. میں دیکھیں پہلے دن اسمبلی میں جب گئے تو پارلیمنٹری پارٹی کا اجلاس ہو رہا تھا، تو اس میں سب بتا رہے، کوئی کہہ رہا کہ جی میں فلانے نواب کو ہرا کے آیا، اور میں فلانے وڈیرے کو ہرا کے آیا، اور میں فلانے کو ہرا کے آیا. جب میری باری آئی تو میں نے کہا جی میرا تو اپنا ایک ووٹ بھی نہیں ہے، میں اپنے آپ ووٹ ہی نہیں پائی، میں تو آئی نہیں الیکشن، میرا تو اپنا ایک ووٹ بھی نہیں. مجھے تو عمران خان کا ووٹ ملا ہے، اور اس کی وجہ سے میں اسمبلی میں بیٹھا ہوا ہوں. اور وہ میری بات سب کو اتنی پسند آئی کہ وہاں پہ تالیاں بجیں. اور اب جب کوئی مہمان اسمبلی میں آتا ہے اور پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوتا ہے تو ہر MPA یہی بات کرتا ہے کہ میرا تو اپنا ایک ووٹ بھی نہیں ہے، میں تو عمران خان کی ووٹوں پہ آیا ہوں. اور حقیقت بھی یہی ہے، ہمیں تو لوگوں نے ووٹ دیا ہے عمران خان کے لیے، قیدی نمبر 804 کے لیے. اور آگے عمران خان کی محبت ہے کہ اس نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم اس حلقے میں اس کے نمائندے بن گئے. تو اس کی ٹیم کے ہم پلیئر ہیں. وہ جہاں تک ہمیں فیلڈنگ کروائے گا، بیٹنگ کروائے گا، بالنگ کروائے گا، اور اگر کہے گا کہ وکٹ اٹھا کے کسی کا سر پھاڑ دو تو وہ بھی کر دیں گے انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں. میرا آپ سے سوال ہے کہ ابھی برسات کا موسم چل رہا ہے. میرا سوال آپ سے لے رکھے تھے، جب بھی بارشیں ہوتی ہیں اکثر نالے بند ہوتے ہیں. ابھی گزشتہ دن جو بارش ہوئی ہے تو وہاں پہ گزرنے کا راستہ بھی نہیں تھا، خاص کا جو مراڑی اور رامپور روڈ ہے. اس حوالے سے سر آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں اسماعیل صاحب اس پہ لیکن سر ابھی وہاں پہ خواتین بھی گزرتی ہیں، جی میں سمجھ، بہت مشکلات ہوتی ہے. ایسے روڈ بنے جیسے تالاب ہے وہاں پہ. اس پہ میں بے شک اپوزیشن میں ہوں، لیکن میں اس حوالے سے میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں DC اٹک کو بھی اور AC ہدروں کو بھی. نالوں کی صفائی بڑے بھرپور طریقے سے ہو رہی ہے، چاہے آپ تربیلا موڑ والی سائڈ پہ دیکھ لیں، چاہے آپ اس سائڈ پہ دیکھ لیں، چاہے آپ ہماری جتیال والی سائڈ دیکھ لیں. تو انتظامیہ اپنی پوری کوشش کر رہی ہے کہ فلڈنگ کو روکا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ نالوں کی صفائی کے حوالے سے کام جتنا بھی ہو کم ہوتا ہے، لیکن میں نے ایک بڑا اچھا انیشیٹو دیکھا اور میرے پاس آن ریکارڈ موجود ہے. الیکٹ ہونے کے بعد پہلا میسج میں نے DC اٹک کو کیا، میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں. الیکٹ ہونے کے بعد پچھلے ہفتے پہلا میسج DC اٹک کے ساتھ، پہلا رابطہ میں نے قائم کیا.
جس میں نے ان کو خراج تحسین پیش کیا. میں نے کہا ویل ڈن ڈی سی صاحب, مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے ایک اچھے ٹائم کے اوپر ایک اچھا انیشیٹو لیا اور نالوں کی صفائی شروع کروائی. تو میں سمجھتا ہوں کہ انتظامیہ نے بڑا بر وقت اور بڑے اچھے ٹائم پہ یہ فیصلہ لیا ہے. دوسرا, مجھے منسٹر صاحب بتا رہے تھے کہ ابھی عنقریب جو ہے یہاں پہ یہ جو ہمارا کچرے کا ایک بڑا اہم ایشو ہے, چونکہ آپ نے سوال کیا تو اس سے ملکہ میں آپ کو بتاتا چلوں. یہ لوگ اب گاؤں لیول کے اوپر بندے انڈکٹ کرنے لگے ہیں اور ان کا ارادہ یہ ہے کہ جی گاؤں میں, ہر گاؤں میں اس کے سائز کے مطابق 1, 2 یا 3 پوائنٹس رکھے جائیں گے. وہ لڑکے یا وہ جو ملازمین ہوں گے ان کو سرکار پیسے دے گی, پنجاب حکومت, وہ کچرا گھروں سے اکٹھا کریں گے اور ان پوائنٹس کے اوپر اکٹھا کریں گے. پھر آپ کی کمیٹی کی گاڑیاں, ٹریکٹر ٹرالیاں جو ہیں وہ آئیں گی اور ڈمپنگ سائٹس کے اوپر اس کچرے کو جا کے پھینکیں گی. یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے. اور جس دن مجھے منسٹر صاحب نے, ہمارے سیالکوٹ سے ہیں, وہ از اے جینٹل مین, جس دن مجھے انہوں نے اپنا یہ ویژن دیا تو میں نے ان کو اس ٹائم کہا, میں نے کہا جی مجھے خوشی ہوئی ہے آپ کی یہ بات سن کے کہ یہ ایک ایسا ایشو ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ امپلوڈ ہونے والا تھا. یہ اور 2-3 سال میں پھٹ جانا تھا سسٹم ہمارا. دیکھیں نا, میں اپنے گاؤں کے جتیال نالے کی اگزامپل دوں, پانی کہاں سے چلے, سارا کچرا تو ہم اس میں پھینک رہے ہیں. لائک وائز آپ سب طرف یہی حالات بنے ہوئے ہیں. تو اگر یہ کچرے کا ایشو ریزالو ہو جائے تو یہ فلڈنگ کا ایشو بھی ریزالو ہو جائے گا. اگر ریزالو نہیں ہوگا تو کم ضرور ہو جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے. اللہ تعالیٰ منسٹر صاحب کو اس کے اوپر کامیابی دے. میری تو دعائیں ان کے ساتھ ہیں. سوالے سے سر جتنے مرضی سوال کریں, بھلے ہی بڑے عرصے بعد ہیں. کنٹونمنٹ بورڈ کامرا اور اس کے ملک بارہ دیہات کا ایک بڑا ایسا دیہات سے تنازع چلا آ رہا ہے, ایشو چلا آ رہا ہے, جس میں کافی احتجاج بھی ہوتے رہے, آپ بھی اس کا حصہ بنتے رہے. ابھی تک وہ ایشو حل نہیں ہو رہا. تو یہاں کے 10-12 دیہات کے جو لوگ ہیں ان کی نظریں سیاستدانوں پہ ہیں. تو بینگ ایم پی اے, اس حوالے سے آپ کیا کمنٹ کرنا چاہیں؟ دیکھیں, میری خواہش تھی کہ میں اس کے اوپر اسمبلی میں آواز اٹھاؤں. جب میں نے یہ نوٹس تیار کیا تو مجھے اسمبلی کے اسٹاف نے بتایا کہ جی چونکہ یہ فیڈرل کا سبجیکٹ ہے تو یہ آپ اگر اٹھائیں گے بھی تو یہ یا تو ڈس الاؤ ہو جائے گا, اور اگر الاؤ ہو بھی گیا تو اس کے اوپر بحث نہیں ہو سکے گی. تو لہذا وہ میں نے تحریک واپس لے لی. میں پوائنٹ آف آرڈر پہ بھی بات کرنا چاہ رہا تھا, تو میں نے جب اسپیکر صاحب سے ڈسکس کیا, ڈپٹی اسپیکر صاحب سے, تو انہوں نے کہا کہ قاضی صاحب یہ فیڈرل کا سبجیکٹ ہے, ایسی کوئی ممبر آواز اٹھا دے گا اور کہیں گے کہ اسمبلی کا ٹائم قیمتی ہے, اور تو آپ بہتر یہی ہے کہ اس کو آپ اپنے ایم ایل اے سے کہیں کہ وہ آواز اٹھائیں. الیکٹڈ ایم ایل اے ہمارے موجود ہیں, ان کو آواز اٹھانی چاہیے. رہ گئی بات کہ لوگوں کا ساتھ میں نے دیا یا نہیں دیا. 2018 کا انتخاب تھا, غالباً انتخاب میں کچھ 4-6 مہینے رہتے تھے, اور پی اے سی کے خلاف ہمارے دوستوں نے کامرا کے مقام کے اوپر ایک کٹ کیا اور اس میں مجھے بلایا. اور پی اے سی کی انتظامیہ نے, چیئرمین آفس سے مجھے افسروں نے رابطہ کیا, انہوں نے کہا قاضی صاحب آپ نے نہیں جانا. تو میں نے کہا جی یہ ممکن نہیں ہے, میں اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں گا. اس پہ میرے خلاف رپورٹنگ ہوئی کہ یہ بندہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے, اینٹی ایئر فورس ہے, اینٹی آرمی ہے. اگر اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا اینٹی ہے تو پھر تو میں کہتا ہوں اس ملک میں قانون ہی کوئی نہیں. میں اپنے لوگوں کے ساتھ تب بھی کھڑا ہوا, اور آج بھی نواز خان میں اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں. اور آج سے کچھ دن پہلے بھی میری میٹنگ ہوئی ہے اپنے لوگوں کے ساتھ. میں نے ان کو دونوں آپشنز میں سپورٹ کا اعلان کیا. میں نے کہا اگر آپ عدالت میں جائیں, کوئی میری طرف سے فائنینشیل کنٹریبیوشن ہوگا, میں وہ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں. اور سی او صاحب سے اس حوالے سے 1 نہیں 4-5 میٹنگز میں کر چکا ہوا ہوں. اور بہت سارا بائی دا وے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس حوالے سے جو اختلافات تھے وہ بہت حد تک ہم نے اے سی کو انوالو کر کے, اے سی حضروں کو وہ ہم نے ریزالو کروا دیے ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اس کے اوپر جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہ اگلے 10-15-20 دن میں یہ معاملہ سیٹل ہو جائے گا. میرا ایک اور سوال ہے, میں نے دیکھا کہ جگہ جگہ پہ چھت پہ غیر قانونی پیٹرول پمپ ایجنسیاں بن رہی ہیں. سوشل میڈیا پہ اس پہ بہت زور سے شور سے آواز جاری ہے. آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ کسی تھانے, بڑے تھانے کا سبق بن جائے گا, پھر اس کے بعد اس کے اوپر ایکشن ہوگا, یا پہلی اس غیر قانونی جو پیٹرول پمپ ایجنسی ہے اس کے حوالے سے آپ اس کی روک تھام کا کوئی اقدام کریں؟ آپ کے نالج میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ حضرت سے شروع ہوتی ہے اور ویسا گاؤں تک, بلکہ آپ کو گاؤں تک جگہ جگہ غیر قانونی پیٹرول پمپ ایجنسیاں موجود ہیں. کہیں پہ بھی نا اسماعیل صاحب جو غیر قانونی کام ہو رہا ہے اس کو انتظامیہ کو روکنا چاہیے, اس میں کوئی دو رائے ہیں ہی نہیں. انتظامیہ کا کام یہی ہوتا ہے کہ اس نے چیزوں کو ریگولرائز کرنا ہوتا ہے. ابھی جو ساجد صاحب نے سوال اٹھایا تھا ریڑھی بانوں کے حوالے سے, اس میں ریگولرائزیشن کا ایشو ہے نا. تو میں نے کہا جی پارکنگ کے حوالے سے میں آپ سے اختلاف کرتا ہوں, ریڑھی بانوں کے حوالے سے میں
آپ کی بات سے میں مکمل اتفاق کرتا ہوں کہ اگر کوئی ایسے پمپس چل رہے ہیں جو یا ایجنسیز چل رہی ہیں یا دکانوں پہ پیٹرول بیک رہا ہے، جو بھی کام انلیگل ہے اس کو رکنا چاہیے جی۔ سر متین خان نے کتبہ سے انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ کتبہ میں کوئی سکول نہیں ہے ابھی تک، اس حوالے سے آپ کوئی اقدامات کریں۔ اور دوسرا ریاض خان خدوانی سے یہ کہتے ہیں جی کہ آپ اسمبلی میں اور میجر صاحب اسمبلی سے باہر ہیں، آپ میجر صاحب کو انصاف دلانے کے لیے کیا کریں گے؟ یہ آپ پہ سوالات اٹھیں گے۔ اور میرا آخری سوال ہے کہ آپ نے اپنے جب آپ کا اپنا دور تھا، ترقیاتی کام کیا کروائیں وہ تھوڑا سا بتا دیں، کیونکہ آپ پر الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے دور میں کچھ بھی نہیں کیا۔ ایک آپ نے کتبہ سکول کا جواب کیا، ایک آپ نے میرے صاحب کے حوالے سے کیا، اور تیسرا آپ نے ترقیاتی کاموں کے حوالے سے جی کیا، ایسا ہی ہے جی؟ جی بالکل۔ اچھا، پہلی بات تو یہ کہ کتبے میں اسکول نہیں تھا، وہ اسکول ہم نے اپنے دور میں منظور بھی کروایا، اور وہ تو ماشاءاللہ بلڈنگ اس کی اب کمپلیٹ ہو چکی ہوئی ہے جی، تو وہ تو میرے خیال سے متین صاحب پتہ نہیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ تو نہیں، اس کا تو لینٹر شینٹر بھی ڈال گیا سب، ہاں فنکشنل ہونے کی دیر ہے، تو وہ تو تقریباً سارا کام مکمل ہو چکا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ میجر صاحب کی جو بات ہے، میجر صاحب کو انصاف میں نہیں دلوا سکتا، میجر صاحب کو انصاف دلوانا ہے اس ملک کی جوڈیشری نے۔ میجر صاحب کو انصاف، اور صرف میجر صاحب کو نہیں، ہمارے ان 117-18 لوگوں کو انصاف اس جوڈیشری نے دینا ہے، جس کے آگے روز ہم کھڑے ہو کر اپنا کیس پلیڈ کرتے ہیں اور ان کی منت کرتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ پبلک کی امنگ کیا ہے، پبلک کیا سوچ رہی ہے، اور یہ فارم 47 کیا ہے اور فارم 45 کیا ہے، اور ٹریبیونلز کا کیا رول ہے اس میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ٹریبیونلز کا قانون کیا ہے کہ 90 دن کے اندر اس نے فیصلہ دینا ہوتا ہے۔ 8 فروری گزر گئی، 8 مارچ، 8 اپریل، 8 مئی، 8 جون، 8 جولائی، یعنی کہ 5 تک کے 150 دن گزر چکے ہیں۔ 90 دن میں جس ٹریبیونل نے فیصلہ دینا تھا، 150 دنوں میں ابھی تک لڑائی کیا لگی ہوئی ہے کہ جی ریٹائرڈ جج ہوگا، نہیں سرونگ جج ہوگا، اور اس کے اوپر عدالتیں کبھی ہیئرنگ کر رہی ہیں، کبھی ایک فیصلہ آ رہا ہے، کبھی ایک کو کام سے روک رہے ہیں۔ تو سمجھے نا قوم کہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ اسی لیے کیا جا رہا ہے کہ جس دن ٹریبیونل بیٹھ گیا اس دن یہ سیٹیں واپس آنی شروع ہو جائیں گی۔ ان سیٹوں کو آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ لیکن ٹریبیونل بیٹھے گا، ہیئرنگ ہوگی تو فیصلے ہوں گے، اور اگر ٹریبیونل بیٹھ گیا اور اگر انصاف کے تقاضے پورے ہوئے، میرے خیال سے 2 سے 4 مہینوں میں میجر صاحب نہیں، یہ 117 بندے واپس آنے والے ہیں۔ قاضی صاحب فائنلی جو سوال ہے، بات یہ ہے آپ ترقیاتی کام آپ نے کروانے اپنے دور حکومت میں؟ اچھا، جو اس حوالے سے میں تھوڑا سا مزید اب یہ میں بیٹھ جاؤں کہ جی فلانا کام تو فلانا کام تو فلانا کام۔ الیکشن کیمپین میں ہم نے جو اپنی سوشل میڈیا کی کیمپین چلائی، ہمارے پاس تو وہی طاقت تھی، میرا پیج موجود ہے، اس کے اوپر ایک ایک ویڈیو موجود ہے، اس میں ایک ایک کام موجود ہے۔ جن کو شک ہے وہ ویڈیو سامنے لیں اور غلط ثابت کر دیں کہ جناب قاضی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام آپ نے کروایا، آپ کے پیج سے لگا ہوا ہے، آپ نے جھوٹ بولا ہے، تو ہم موجود ہیں اپنے اکاؤنٹیبلٹی کے لیے، احتساب کے لیے۔ قاضی صاحب ترقیاتی حوالے، لیکن اب میں بیٹھ جاؤں کہ جی فلانی گلی تے فلانی نالی تے فلانا اسپتال تے فلانی BHU، تو یہ بڑا لمبا کام ہو جائے۔ BHU کے حوالے سے بات کروں گا جلالیہ سے۔ آپ کو پتہ ہے کہ 90 میں سب سے پہلے بنیاد رکھی گئی تھی، اس کے بعد ہمیں آج تک تقریباً جلالیہ کی جتنی عوام ہے ہمیں لولی پاپ دیا جائے، ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ یہ کون یہاں پہ دوبارہ شاہد صاحب آپ کو ایک اچھی خبر سنا دیتے ہیں۔ جی، ہمارے دور میں 65 تھا یا 55 تھا، 55 تھا سر، بس فگر کو پلس مائنس ہو سکتا ہے، میں بھول سکتا ہوں، بٹ 65 تھے یا 55 تھے۔ ان BHUs کی مکمل جسے کہتے ہیں نا ری ایبیلیٹیشن، رینوویشن نہیں، ری ایبیلیٹیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بلڈنگ کو مکمل طور پہ دوبارہ کھڑا کرنا۔ اس میں الحمدللہ میں نے حمید اور جلالیہ ڈلوا دی تھی۔ انفارچونیٹلی گورنمنٹ چلی گئی اور وہ پروجیکٹ نہیں چل سکا۔ اب پنجاب حکومت نے بہت بڑا پیسہ رکھا ہے اس کام کے لیے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے، اللہ کے کرم سے انشاءاللہ BHU جلالیہ اور حمید ان BHUs میں اب شامل ضرور ہوں گے۔ اس کی وجہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، میں نے اپنے سورسز سے چیک کیا ہے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ جی لسٹ تقریباً کچھ تھوڑے سے BHUs پلس مائنس ہو کے وہی لسٹ دوبارہ آگے آ رہی ہے، اور اب BHUs کی تعداد بھی بڑھا دی گئی ہے۔ تو اگر یہ حقیقت ہوئی تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ میرے لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، میری بھی خواہش ہے کہ BHU جلالیہ اور BHU حمید کو فوراً ریہیبلیٹیٹ کیا تو یہی کہتے ہیں اللہ کرے وہاں سے بنیاد انشاءاللہ۔ اچھا قاضی صاحب اس وقت آپ نے
MPA बनने के बाद पहली बार तहसील हजरों के जर्नलिस्ट थे, लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ऐसा ही है जी। माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है कि आपने वक्त दिया। ये बताइएगा कि हल्का PP1 की जो आवाम है, अच्छा 100 से ऊपर देहात, वो आपसे बड़ी उम्मीदें तवक्को लगाए बैठे हैं। तो बीइंग MPA काजी अहमद अकबर, जो लोग आपसे उम्मीदें लगाए बैठे हैं, क्या कहना चाहेगा आज चर्च की आवाम? देखें, मुझे वोट अगर तो गली नाली पे पड़ा है तो अब भी बात क्लियर होनी चाहिए। मुझे वोट अगर किसी और प्रोजेक्ट के हवाले से पड़ा है तो भी बात क्लियर होनी चाहिए। मुझे तो वोट पड़ा है इमरान खान के नज़रिए के ऊपर, कैदी नंबर 804 के नज़रिए के ऊपर। उस हवाले से जहां तक मेरे अंदर सकत है, मैं आप लोगों की उम्मीदों पे इंशाल्लाह पूरा उतरूंगा अल्लाह के हुक्म से। बाकी देखें, हालात को समझें। जिस दिन ये हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बैठे हैं ज़िले के, इन्होंने भी एक स्टेटमेंट लगाई, गालिबन निसार साहब के पेज से लगी कि जी ये जो क़यादत बैठी हुई है, यानी कि बैरिस्टर गौर, उमर अयूब, रऊफ हसन, और ये जो क़यादत बैठी हुई है, इन्होंने ये कहा कि जी ये नाअहल है, ये इमरान खान को नहीं छुड़वा सकते। तो मैंने इनको फौरन मैसेज किया, मैंने कहा जी ये स्टेटमेंट आपकी अपनी है, ज़ाती तौर पे या एज इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है, बिकॉज मेरी कोई ज़ाती स्टेटमेंट नहीं हो सकती, इनकी भी नहीं हो सकती। तो वो जो स्टेटमेंट थी वो गलत स्टेटमेंट थी। हमारी क़यादत बिल्कुल नाअहल नहीं है। बहुत ही ज़बरदस्त फैसला किया है उमर अयूब साहब ने, बैरिस्टर गौर साहब ने और हमारी पॉलिटिकल कमेटी ने। ये कोई दो बंदों ने फैसला नहीं किया। पॉलिटिकल कमेटी में डिस्ट्रिक्ट अटक से मेजर ताहिर सादिक साहब भी हैं। हमारी पूरी क़यादत है, कम से कम मैं अगर मैं गलत नहीं कह रहा 25 से 26 लोग हैं उसमें। पॉलिटिकल कमेटी ने यह फैसला किया कि अब हम ये जलसा नहीं करेंगे। उसकी वजह बताता चलूं आपको। क्या हम चाहते थे कि एक और 9 मई का सानिया, ये तो हमारे लिए दोबारा नेट फैला दिया गया था कि जी हमारे लोग पहुंचते तरनौल, पुलिस शेलिंग करती, पुलिस लाठीचार्ज करती, लोग जवाब देते, मारधाड़ होती, 780A की FIR होती और कहते कि ये देख लो ये जमात दहशतगर्द जमात है, इस जमात को जो है बैन किया जाए। तो मैं समझता हूं कि जो फैसला किया क़यादत ने, मुदब्बराना फैसला था, बरवक्त फैसला था, लोगों के हक में था, वर्कर्स के हक में था। और जिस चीज़ के लिए आप लोगों ने हमें वोट दिया है, हमें पता है वाहिद जमात है जिसका वर्कर जो है वो अपनी क़यादत को लाइन हाजिर कर लेता है। वो मैं कहता होता हूं ना, वो लेफ्ट राइट सेंटर कर लेता है अपनी क़यादत को। नून लीग के वर्कर में ये हिम्मत नहीं है, पीपल्स पार्टी के वर्कर में ये हिम्मत नहीं है। PTI का वर्कर अपनी क़यादत को लेफ्ट राइट सेंटर कर देता है, कोई भी गलत बात हो। तो इंशाअल्लाह ताला आपकी जो उम्मीदें हैं, जो मामलात हैं, इंशाअल्लाह ताला बतौर MPA आपके हल्के के, और जो मेरे लीडर का हक बनता है, इंशाअल्लाह अपनी हैसियत में उसको भी पूरा करूँगा। और जो आप लोगों की डिमांड्स हैं, जो आप लोगों के डेली के मामलात हैं, जितनी, मैं फिर कहता हूँ, जितनी मेरी हैसियत है, जितनी कैपेसिटी है, इंशाअल्लाह ताला मैं आपका नौकर, आपका खादिम। थैंक यू थैंक यू सर, ज़बरदस्त। पाकिस्तान जिंदाबाद।